اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی یاد میں رونے سے، اسلام کے پورے ارکان ادا کرنے سے، اور قرآن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک۔ اور امام الانبیاء ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے واسطے اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے آزادی مانگو، واسطے اللہ۔ اور اسی میں 4 پروگرام چلتے ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو یعنی خوف، عشق الہی، عشق رسول، تلاوت قرآن میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، بھوک نے مجھے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رو نہیں، قیامت کے دن حساب کی سختی جو ہوتی ہے وہ بھوک کی برداشت کرنے سے وہ سختی انہیں نہیں لگے گی جو بھوک برداشت کرتا ہے، بشرط ثواب کی نیت سے بھوک برداشت کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض میں روئے۔ ان سے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا، سنو، میں تمہاری اس دنیا پر نہیں روتا، لیکن میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر
دور کا ہے، میرا سفر دور کا ہے، اور توشہ میرے پاس نئی کے برابر کم ہے۔ میں ایسے ٹلہ پر صبح کی ہے جو جنت اور دوزخ کی طرف اترتا ہے۔ مجھے کوئی علم نہیں ہے میں ان سے کس طرح چلا جاؤں گا۔ اور یوں کر کے آپ رو پڑے، یعنی خوف الہی اور دوزخ کے خوف سے رو پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے نالین مبارک، جوتے مبارک دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، جاؤ، جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اس سے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا میں نکلا تو سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایسا غصہ مارا، میں اپنے آپ گر پڑا اور مجھ سے کہا واپس جا۔ چنانچہ میں روتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ عمر نے غصہ مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کیا تم نے، کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں نے اسے حکم دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ کرے ورنہ لوگ اسی بھروسہ پر جو عمل کرتے ہیں، جو فرض ادا کرتے ہیں، ان میں ڈھیل ہوگی اور کچھ لوگ تو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو، اور لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو میں نے ایک شخص کو ارد گرد بہت سے لوگوں کو جمع دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں ان کے قریب گیا، جب تنہائی ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، آپ ضرور مجھے ایسی حدیث سنائے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہو اور اس کو جانا اور اس کو سمجھا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں تجھے ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، زبان پاک سے سنا ہے اور اس کو جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو وہی الفاظ دہرائے اور پھر بے ہوش ہو گئے، پھر وہی الفاظ دہرائے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھا اور وہی حدیث سنائی جو کلمے والی حدیث تھی۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان باتوں کو یاد کرتے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی تھی،
جو پریشان کیا تھا، جو شہید کیا تھا، جو ماحول دیکھا تھا، وہ یاد کر کے آپ آہیں بھر بھر کے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تیری ماں کو ہدایت نصیب کرے اور کلمہ نصیب کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں فوراً اٹھا اور بھاگنے لگا۔ صحابیوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں بھاگ رہے ابو ہریرہ؟ کہا جاؤ مجھے جانے دو۔ اور گھر پر میں پہنچا اور آواز دی تو میری ماں نے اندر سے کہا ہاں ابو ہریرہ اندر آ جاؤ۔ میں غسل کر رہی ہوں۔ جب غسل سے فارغ ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھا اور رونے لگی اور کہنے لگی ابھی اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کرو۔ پھر آپ حاضر ہوئے، پھر آپ نے کلمہ واپس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو لوگوں نے، صحابوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات تھی کہ بھاگنے لگے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں بھاگ کر دیکھنا چاہتا تھا، ہائے ہائے، میں بھاگ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے کہا، سب دوست تھے، صحابی تھے ایک دوسرے، پھر لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ پھر کہا میرے دوڑنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ماں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے عاشق رسول۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مدینہ شریف میں، مدینہ پاک میں راستے میں کہیں جا رہے تھے، بچے تھے اور تھوڑے سمجھدار بھی تھے۔ جا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ سامنے ملے۔ جب سامنے ملے تو فوراً آپ نے اپنے کندھے سے کملی اتاری اور امام حسین علیہ السلام کے جوتے نالین مبارک کو صاف کرنے لگے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی چادر سے امام حسین علیہ السلام کے نالین مبارک سے اپنی چادر کو نسبت دیکھ کر برکت حاصل کرنے لگے۔ صاف تو اس کو کیا جاتا ہے جو خراب ہو، جو پاک صاف ہو اس سے صاف تھوڑی کیا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ارے ابو ہریرہ چچا، سبحان اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میرے نانا کے خاص صحابی رسول ہیں اور حدیثیں جانتے تھے، اور ایسی حدیثیں جانتے تھے، ایسے حدیثوں کے حافظ تھے کہ لوگوں کو بتا دے تو لوگ آپس میں قتل و غارت ہونے لگے، خوشی سے جھومنے لگے، خوشی سے اللہ اللہ کے رسول کی رحمت محبت سے مست ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے نواس رسول، میں کوئی بڑا نہیں ہوں، ہاں سبحان اللہ، ہاں تم سے پہلے پیدا ہو چکا ہوں اور ضعیف کمزور ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اللہ والوں کی، سبحان اللہ۔
ہاں تم سے بڑا ہو گیا ہوں اور کمزور ہوں۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ خدا کو سجدہ کرو، اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی کہ سر اٹھاؤ، اور میں ہی سب سے پہلے ہوں اور رہوں گا کہ سر اٹھا کے اپنے رب کا دیدار کروں گا، اور تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور پیچھے دیکھوں گا کہ تمام امتیوں کے درمیان اپنی میری امت ساری امت کو پہچان لوں گا۔ یہ سن کر ایک شخص، ایک صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر اپنی امت تک آنے والی تمام امتوں کے درمیان آپ کی امت ہم ہوں گے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو وضو کے اسرار سے، حضور کے نور سے، وضو کے نور سے پہچان لوں گا، اور میری امت کے ہاتھ پیر چہرہ نور سے چمکتا ہوگا، اور وہ چمک وضو کی برکت سے ہوگی، وضو کی برکت سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے چہرے خوب روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں سفید نورانی نور سے چمکتے ہوں گے، اور ان کے علاوہ کوئی اس کی شان کا نہ ہوگا، اور پھر میں یوں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کو اس طرح سے بھی پہچانوں گا، ان کے سامنے ان کی ذریت دوڑتی ہوگی، اس طرح میں اسے پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ جانے کے لیے بےتاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ جانے کی ٹھان لی تھی، لیکن کفار قریش کو ان کے ارادے کی بھنک پڑ گئی، تو ان کی نگرانی کا سخت انتظام کر دیا، پہرا لگا دیا۔ قریش چاہتے تھے کہ وہ تجارت چھوڑ دے، اپنی کمائی ہوئی دولت چھوڑ دے، اور پھر ہجرت کرنا ہے تو ہجرت کر لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بچ کر اللہ کی حکم سے نکل گئے، اور نگرانی بہت سخت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو خیال کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتی ہوئی وہ نکل گئے۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی راہ لی،
تھوڑے ہی دور گئے کہ ان کی نگرانوں نے ان کا پیچھا کیا اور تیز رفتاروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور انہیں پکڑ لیا۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محسوس کیا کہ اب پکڑا جاؤں گا، تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر زمین پر پھیلا دیے اور کمان تانت چڑھاتے ہوئے بولے، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم جانتے ہو میرا نشانہ، میں بے مشر نشانہ باز ہوں، واللہ تم لوگ اس وقت میرے قریب نہیں آ سکیں گے جب تک کہ میرے پاس تیر ہے اور ایک ایک آدمی کو میں قتل نہ کر دوں، اور میں آخری دم تک تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ سن کر اس میں سے ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم تم کو اور اپنی جان اور مال دونوں چیز بچا کر نہیں لے جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرا مال لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ کہاں گھر میں کون سی جگہ رکھا ہے، اور تم میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا تو مال رکھا اور انہیں مدینہ جانے دیا۔ اس کے بعد حضرت صہیب تیز رفتار کے ساتھ مدینہ منورہ کی سمت چلے۔ راہ کی تھکن سے بے پرواہ وہ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو دیکھ کر خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ابو یحییٰ یہ بے فروخت تمہارے لیے، ابو یحییٰ یہ فروخت تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوا، یعنی تم نے مال دے کر جان بچائی اور میرے پاس آ گئے تو تمہارا اچھا سستے میں سودا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں، یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں نے عرض کی، مجھ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی خدمت میں کسی کی رسائی نہیں ہوئی جو آپ کو اس بات کی خبر دیتا ہے جو میرے اور کفار کے درمیان ہوئی۔ خدا کی قسم آپ کو یہ بات سوائے جبریل علیہ السلام سے کسی نے نہیں بتائی، اور یقیناً ایسا ہی تھا۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی ساری خبر بتا دی تھی، یعنی یہ بھی عشق تھا، اور عشق رسول میں اپنے مال کو قربان کر دیا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ مال کو قربان کیا، زبان سے کچھ کہہ دیتے کوئی ایسی بات، پھر افسوس ہوتا کہ یہ کیا میں نے کہہ دیا، پھر خود اپنے آپ جو ہے افسوس کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو راضی کر لیتے۔ جیسے کہ حضرت معاذ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے یہودیوں کا 25 دن کا محاصرہ فرمانے کے بعد بہت سخت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو اپنے بچوں اور عورتوں کو خود قتل کر دینے کے بعد، یعنی رعب ڈال دیا کہ اب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قتل کر دیں گے۔ ایسا رعب دیا کہ وہ سوچنے لگے کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو خود قتل کر دینے کے بعد ہماری کیا زندگی ہوگی۔ ایک یہودی نے ضمانت دے کر جاہلیت میں حضرت
لبابہ بنت عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلف لیا کہ اب بتاؤ مجھے کیا بات ہے، جو بات ہے وہ مجھے بتاؤ تاکہ ہم مشورہ کریں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت لبابہ نے صرف اشارے سے کہا، ایسے گردن پہ انگلی رکھ کے، اگر آپ نہ مانیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اشارہ کر کے تمہیں ذبح کر دیں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی گئی اشارے میں۔ بعد میں آپ کو افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے حضور کی بات بتا دی۔ تو آپ خود اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھوا دیا، لوگوں کو کہا مجھے باندھ دو، یہاں تک کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ ایک روایت ہے کہ بنو قریظہ نے کہا، اے ابو لبابہ آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی تو ہم طاقت نہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا، یوں گلے پر پھیر کر، کہ تم سب قتل کیے جاؤ گے، اور یہ راز تھا جو راز بتا دیا۔ پھر ندامت ہوئی، افسوس ہوا، تو پھر اپنے آپ ستون سے بندھوا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آتا تو کچھ بات بن جاتی، اب اس نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کر لی ہے تو پھر اللہ اس کی توبہ جلد قبول کرے گا۔ تقریباً 20 دن رہے، حاجت اور نماز کے بعد اپنے آپ کو بندھوا دیتے اور خوف سے روتے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی بات ہے، اور آج ہم کہاں تک نافرمان ہو گئے، نمازیں روزے ہر چیز چھوڑ دی، اور انہوں نے صرف وعدہ کیا تھا نہ بتانے کا اور بتا دیا، اور اپنے آپ کو یہ سزا دے دی۔ پھر اللہ نے تقریباً 20 دن کے بعد اپنے محبوب سے کہا کہ غلطی سرحد ہو جانے کے بعد جو اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی استغفار کو، توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن مسجد میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ابھی اس کا پتہ کر کے میں آتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی حضرت ثابت کے پاس گئے اور دیکھا تو وہ اپنے گھر میں سر جھکائے رو رہے تھے۔ انہوں سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا برا حال ہے، کیونکہ میری آواز اونچی ہے، اونچی بولنے کی عادت ہے، میری آواز ایسی، اب اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے جن کے مطابق
میرے پہلے تمام اعمال برباد ہو چکے اور میں دوزخ والوں میں سے ہو گیا۔ ان صحابی نے حاضر خدمت ہو کر کہا، یا رسول اللہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بن انس راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، جا کر حضرت ثابت بن قیس سے کہو کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو بلکہ جنت والوں میں سے ہو۔ انہوں نے جا کر حضرت ثابت کو یہ خبر سنائی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بنت ثابت قیس فرماتے ہیں کہ میرے والد کو یہ فرما دیے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک سورہ لقمان کی 18ویں آیت ہے۔ تو میں اس ڈر سے روتا ہوں، مجھے فخر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، انا نہیں ہے، میری آواز ایسی ہے۔ اور والد روتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشخبری سنائی کہ آپ ایسا نہ سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ یہ تھا عشق رسول، خوف الہی اور محبت رسول۔ ہر وقت اللہ کے رسول کی اطاعت کی جستجو رہتی اور ہمیشہ خیال رہتا کہ کیسے اطاعت کی جائے اور کیسے آگے قدم عشق میں، محبت میں بڑھایا جائے۔ شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا کی پیدائش، یعنی حضرت دادی حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت دادی حوا علیہ السلام کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا مثالی پتھر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخن پر نام محمد، آسمانی کتب میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں نام محمد۔ آسمان کی ساری پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ حضور کی توہین کرنے والے کافر، حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے کیوں؟ کیا راز تھا؟ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ چمک جائے، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے فضائل